أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. کدأبی اور جیسے دیکھو تشبیہ پھر دی کہ نعمت کا چھن جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روش طریقہ منشور اختیار کیا تھا آل فرعون، دستور تھا فرعون کی آل کا، والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کو جھٹلایا، فاہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکی ہیں آیات. اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی ہماری نعمتوں کی ناقدری کی تھی اور وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہو گئے جیسے کہ تم ہلاک ہو رہے ہو کافرو، کیونکہ انہوں نے بھی روش وہی رکھی جو روش ان سے پہلوں کی تھی اور خدا کے نافرمانوں کی تھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہلاک کر دیے گئے وہ اپنے گناہوں کی پاس. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کی آل کو تو ہم نے ڈبو دیا، یہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سارے کے سارے لوگ ظالم تھے. یہ بغداد جو تباہ ہوا ہے اب تک جو مسلمان یاد کرتے ہیں، آپ کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ بغداد میں تباہی ہوئی کیا کیسے. یہ خود ابن اسیر لکھتے ہیں اور ابن اسیر نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی، اور ابن اسیر کہتا ہے لکھنے سے پہلے بغداد کے حادثے کو، کہتا ہے کاش میں زندہ نہ رہتا اس حادثے کو دیکھنے کے لیے. پھر کہتا ہے لیتنی مت قبل ھذا کاش میں کہیں مر گیا ہوتا اور لوگ بھول چکے ہوتے کہ ابن اسیر بھی کوئی آدمی تھا. پھر کہتا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنم دیا ہوتا بغداد میں جو کچھ میں نے دیکھا. اور پھر اس نے اپنے ذاتی تجربے کو لکھا ہے کہ ہم دوست ایک دن پکنک منانے ایک پہاڑ پر گئے تو میں نے ایک عیسائی کو دیکھا جس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، تو میں تھوڑا سا اس سے قریب ہوا، وہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے کچھ مانگ رہا تھا ہاتھ اٹھا کے. تو میں جب اس کے قریب ہوا ہوں تھوڑا سا تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سب سے تیری برگزیدہ اور سب سے پیاری قوم مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ جو کچھ انہوں نے ظلم شروع کر رکھا ہے کوئی دن آئے گا جب تو انہیں پکڑے، اور کوئی دن آئے گا جب یہ بھی تباہ ہوں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب اس طرح سے مظلوموں کی بددعائیں آسمان کی طرف جانا شروع ہو جائیں پھر قومیں نہیں بچتی. جنہوں نے سر اٹھا لیا تھا مسلمانوں نے پھر یہ ہونا ہی تھا. یہی چیز تربیت کی بات اتنی مفقود ہو گئی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ان قوموں میں ایسے ادارے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ ان بچوں نے جا کر کل کو اس اسٹیٹ کو سنبھالنا ہے نا ادارے نہیں علمی ہیں ایسے ادارے جنہوں نے ایسے ادارے بنا لیے جو کل اسٹیٹ کو سنبھالیں گے. منسٹرز کیسے ہونے چاہیے، بڑے آدمی کیسے بننے ہیں، سیکٹریز کیسے ہونے چاہیے، ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. لندن میں خود ایک جگہ پر جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ایک صاحب تھے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو ایک تقریب تھی اس میں اور بہت سے محلے میں لوگ موجود تھے، چلے گئے. تو تعارف جب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم سے کچھ کام ہو، آپ کو پاکستان سے آئے ہیں یہ وہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے کارڈ پہ لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اسکول یہ ہے لے جائیے اور پرنسپل آپ کو وقت دے دیں گے. خیر مختصر قصہ، جب پہنچے اسکول ایک آدمی نے دکھایا اور 9th اور 10th کے لڑکے اور دونوں طرف بینچ لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو
تھوڑی دیر ہم ٹھہرے 15-20 منٹ, اور ہو کیا رہا تھا, وہ سارے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پہلا حملہ جو عراق پہ ہوا تھا اس سے کچھ بات کی بات ہے, وہ سب بحث کر رہے تھے کہ عراق ٹھیک ہے یا اس کے مخالفین ٹھیک ہے, اور ہر کوئی تقریر کرتا ہے, اپنی کیسٹ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہوا, یہ فلاں نے بیان دیا, یہ فلاں نے بیان دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو اسی لیے ٹرین کرتے ہیں کہ کل کو جا کر یہ قوم کی قیادت کریں اور سنبھالیں. انہوں نے عجیب بات یہ بتائی, کہنے لگے کہ ہم نے ان بچوں کی اتنی حفاظت کی ہے کہ ہم نے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے, ہم جو چیز انہیں چاہتے ہیں خود دکھاتے ہیں تاکہ ایک پوری نسل ایسی تیار ہو جو آئندہ سے آئندہ انگلینڈ کو بچائے اور انگلینڈ کو لے کے چلے. اور ان میں بے شمار بچے جو جیوز تھے, یہودی تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے کہ جب یہ آتے تھے ٹرین سے تو عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں, تو یہ بچے بہت بری بری باتیں سیکھ جاتے ہیں. اس لیے پہلے اسپیشل بسز چلا کرتی تھیں, اب جب سے ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے ہم نے کیبل کا بندوبست کر دیا ہے تاکہ ان کا ٹائم بچے اور یہ عام آدمیوں سے نہ ملے. ایسے تیار ہوتے ہیں لوگ, ایسے قومیں بنتی. اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ صبح ہو جائے ہم بتائیں, عرض کریں آپ سے کہ مسلمانوں کی جب عروج کا دور تھا تو وہ ایسے کرتے تھے, اب ان کا دور. اللہ نے فرمایا ہے ان سب کو کلن کانوا ظالمین, سب تباہ ہوئے اس لیے کہ ظالم تھے.